अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बोनीर में अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इफ्तिखार हुसैन, शाजिया औरंगज़ेब, मुतवक्किल खान, मासिर खान और पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सरदार हुसैन बाबक का 5 रोज़ा दौरा बोनीर के मौका पर PK 22 तहसील मंदन, गोगा और नगरे में पार्टी ओहदेदारान की तकरीब से खिताब के दौरान मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इफ्तिखार हुसैन, शाजिया औरंगज़ेब, सरदार हुसैन बाबक, मुतवक्किल खान, मासिल खान और दीगर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी पख्तून कौम के हकूक़ की जंग लड़ रही है, कानून और आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। नाअहल हुक्मरानों की वजह से आज गरीब अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मुल्क की मईशत IMF और वर्ल्ड बैंक के हाथों में है। तब्दीली के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले तब्दीली सरकार ने गरीब अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। सबसे बड़ा चोर आज मुल्क के हुक्मरानों में इमरान खान है। रियासत मदीना के दावेदारों ने जजों का सहारा लेकर अवाम को बड़ा धोखा दिया। अंदरूनी पॉलिसी नाकाम, खारिजा पॉलिसी नाकाम। मुल्क बहुत बड़े बहरान से निकल रहा है। कश्मीर इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्रामा किया, इससे मुल्की मफाद को कोई फ़ायदा नहीं और अवामी नेशनल पार्टी ने ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने पार्टी के तहसील यूनियन कौंसलों, विलेज कौंसिल और तंजीमों का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद में जनरल पोस्ट ऑफिस के पोस्टल सर्विसेज मुलाजमीन का GPO के बाहर पेट्रोल और फंड्स की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जिसमें शुरका का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो मजबूरन पार्लियामेंट हाउस का रुख करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से राजा इसरार हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद पोस्टल सर्विस के बाहर, जहाँ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं। जनाब, 2 महीने से हमारे पोस्टमैन हजरात को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। ये अपनी जेबों से पैसे लगाकर, अपनी तनख्वाह के पैसे लगाकर, अपने बच्चों को खून चूस कर ये महकमे को सर्विसेज और पाकिस्तानी अवाम को सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये इतने तंग आ चुके हैं कि ये लोगों से उधार लेकर गवर्नमेंट की सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं। ईद के दिनों में भी जब अवाम यहाँ पर ईद की खुशियाँ मना रही थी, ये लोग अपनी जेबों से पेट्रोल डलवा कर अवाम को सर्विस दे रहे थे। हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं और जब अफसरान से बात करते हैं इस मामले में तो वो हमें कोई रिस्पांस भी नहीं देते और कहते हैं हमारे पास फ़ंड नहीं है। अफसरान की बड़ी विगो गाड़ियों के लिए पेट्रोल है, फंड्स हैं, पैसे हैं और सरकारी काम के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ अकाउंटेंट साहब हैं, वो हर महीने हर दूसरे दिन जो भी बिल बनता है उसको रोकते हैं, अपने निज़ाम के चक्कर में रहते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और रॉयल TV का हम शुक्रगुजार हैं कि जो इन गरीब मुलाजमीन की आवाज़ बना और मुलाजमीन जी अब तंग आ चुके हैं। अब इन्होंने काम बंद किया हुआ है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे जब तक हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। एहतजाज करने वालों का कहना है कि अगर ना मानेंगे मुतालबात तो ये पार्लियामेंट हाउस के आगे एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात के हुकूमत तक पहुँचाएँगे। लेकिन हैरान को नंबर ये है और काबिल गौर अमर ये है कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बाकायदा इन मुलाजमीन को दिया जाता है, लेकिन तकसीम के दौरान अफसरान इसको रोक कर अपनी यशियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इन मुलाजमीन अपनी जेब से पेट्रोल दे अपनी सर्विसेज अदा करने पर मजबूर हैं। अगर वफाकी दारुल-हुकूमत में मुलाजमीन को पेट्रोल नहीं दिया जाता तो दूर दराज के बाकी शहरों और देहातों में पोस्टल सर्विसेज की क्या हालत होगी। कैमरामैन अमीर मुख्तार के साथ राजा इसरार हुसैन, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में क्या इक़दामात उठाए गए और क्या अमूर बहस आए, इस पर इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शहजाद हसन मिर्ज़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर अब्दुल कादर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सेनेटर सरफराज अहमद बुगटी की जानिब से 27 मई 2021 को मुनक्किद सेनेट इजलास में उठाई गई अवामी अहमियत के मामलात बराए पेट्रोलियम सेक्टर में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स की बेरोजगारी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और स्विस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के डेली वेजेस वर्कर्स के गुज़श्ता 16 साल से मसाइल के अलावा सेनेटर मंजूर अहमद
احمد خان اور سردار محمد شفیق ترین کی طرف سے 3 جون 2021 کو منعقد سینٹ اجلاس میں اٹھائے گئے عوامی اہمیت کے معاملہ برائے بلوچستان میں کول مائنز کے معاہدوں کو منسوخ کرنے، عرفان کھوکھر کی LPG پر عائد کردہ مختلف ٹیکسز کو ختم کرنے کے حوالے سے عوامی عرضداشت، ہاسکو پیٹرولیم لمیٹڈ کے حالیہ اسکینڈل اور ملک میں تیل و گیس سیکٹر کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ حاصل کی گئی۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر ارشد محمود نے قائمہ کمیٹی کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان کا کوئٹہ 6% بنتا ہے اور گیس سیکٹر میں 8.4% کے حساب سے بلوچستان کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں۔ سینیٹر سرفراز احمد بگٹی نے 14 میں سے 13 انجینئرز کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر محسن عزیز کے سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ ملک میں گیس کی کمی کی پیداوار 4500 MMCF ہے، اس میں سے 1200 MMC باہر سے آ رہی ہے اور 2800 سسٹم گیس ہماری اپنی گیس کی پیداوار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ LNG کی طرف جا رہے ہیں، ملک میں گیس کی قلت کا مسئلہ بھی غور طلب ہے۔ سینیٹر فدا محمد نے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اوگرا کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ آئندہ اجلاس میں غیر ضروری اضافہ کرنے والوں کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر بریف کریں گے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے قائمہ کمیٹی کو روس کے ساتھ SGP منصوبے کے تفصیلی فیصلے سے آگاہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں سینیٹر فدا محمد، محسن عزیز، انجینئر رخسانہ زبیری، سعدیہ عباسی، عفان اللہ خان، قاہد بابر، پرنس احمد عمر، احمد زئی، اون عباسی، سرفراز احمد بگٹی اور سردار محمد شفیق ترین کے علاوہ سیکرٹری پیٹرولیم، MD سوئی سدرن گیس، MD سوئی ناردرن گیس، چیئرمین اوگرا اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ راولپنڈی کے علاقے شکریال میں گھر کا داماد اپنے ہی گھر کا دشمن نکلا، بیوی کو غائب کر کے اپنے سسرالیوں پر الزام بھی لگا دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خلیل احمد جنجوا اپنی خصوصی رپورٹ میں۔ جی ناظرین، راولپنڈی کے علاقہ شکریال کے اندر ایک افسوسناک واقعہ، جو عبدالخالق نامی شخص جو بوڑھا ضعیف العمر ہے، اس کا ایک جوائی ہے جس کا نام ریاض ہے، اس نے ان کی بیٹی کو تھرٹ کر کے ان کو گھر بھیج دیا، مار پیٹ کے بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد جو ہے نا فیملی کے ساتھ مختلف حربے استعمال کر رہا ہے، ان کو تھرٹ کر رہا ہے، پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ایک ان کی بیٹی جو گھر میں ایک خاندان سے آئی ہوئی ہے، اپنے خاندان سے ایک اس کا ڈیورس کا کیس چل رہا ہے، اس پر وہ اس کے اوپر اپنے ڈوریں ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کو مختلف حربے کے ساتھ وہ اس کو اپنے یعنی جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے اس حوالے سے اس کے والدین سے بات کرتے ہیں، اس کی والدہ سے بات کرتے ہیں اور اس لڑکی سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو کس طریقے کے ساتھ ٹارچر کر رہا ہے۔ ادھر آ کے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے مارا پیٹا، پھر بعد میں کہتا ہے جی میرے اتنے پیسے لے کے بھاگی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے کچھ بھی ہے۔ ہم کو اتنا تنگ کیا ہوا کہ حد سے زیادہ ہے، رات کو سونے بھی نہیں دیتا۔ کبھی فون کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، کبھی کہتا ہے میں وہ کر دوں گا، میرے پیسے لے کے بھاگی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے میری بچی برآمد کرو، کبھی کہتا ہے یہ کرو، کبھی کہتا ہے یہ۔ میں اس سے اتنا تنگ آیا ہوں کہ حد تو زیادہ ہے۔ کوئی کارروائی نہیں، مجھے SHO صاحب نے اس پہ کیا ہے ایسا ہی نہیں کہ آپ جائیں، جب وہ آئے گا میں آپ کو بلا لوں گا۔ ابھی تک 5 تاریخ کی دی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی جو ہے نا؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس سے ہمارا جو ہے نا پیچھا چھڑوا دیں، مہربانی ہوگی۔ اور مقصد یہ ہے کہ پہلے میری چھوٹی بیٹی تھی، اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اب یہ بیٹی میری جو ہے نا اس کی ابھی طلاق نہیں ہم لوگ کروا رہے ہیں، لیکن اس کا ہی خرچے کا کیس کیا ہوا ہے، اور پھر اس کو اکیلے بلا رہے کہ اکیلے تم آؤ میرے ساتھ رات گزارو، ملو، تو میری بہن ہو تم، لیکن بہن کے طور پہ نہیں وہ بلا رہے، کہتے ہیں کہ بس آ جاؤ۔ اس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، چھوٹی کو نہیں حاصل کیا، اس کو میاں کو بھی تنگ کرتا ہے فون کر کے کہ یہ فیملی ٹھیک نہیں ہے، کہ ادھر بیچتا ہے، پھر وہ ادھر 10 دن مہینہ رہتی ہے، پھر کہتی ہے میں نے اس کے پاس جانا ہے، پھر وہ وہاں سے دھمکیاں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے پاس آ گئی ہے، کبھی کہتا نہیں آئی ہے، کبھی کہتا ہے 12 لاکھ وہ لے کے بھاگ گئی ہے میرے پاس اس کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اسلام آباد میں سوہان کے علاقے سے 15 سالہ دوشیزہ گھر واپسی کے دوران پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ پولیس نے تھانہ کونا میں FIR درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے محمود خان کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد تھانہ کھنہ کے علاقے سوہان سے 15 سالہ بچی پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی ہے۔
पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। स्वान की रहायशी शनाज अख्तर रोजा अस्कर अली ने पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी है, जिस पर फ़ौरन FIR दर्ज कर ली गई है। शनाज बीबी ने बताया कि मेरी खामद से अलहदगी हो चुकी है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने चारों बच्चों को पालती हूँ। मेरी 15 साल बेटी सोनिया अपने 10 साल भाई फैसल के हमरा नानी के घर गई, जहाँ खाना खाने के बाद वापस अपने घर पैदल जा रही थी कि रास्ते में किसी ने इसे अगवा कर लिया है। पुलिस थाना कन्ना ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर आरिफ अलवी को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंसेज के रेक्टर की ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग की तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शहजाद हसन मिर्जा की इस खसूसी रिपोर्ट में। सदर आरिफ अलवी को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंसेज के रेक्टर की ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्की मुआशी और साइंसी तरक्की के लिए IT शोबे में तरक्की के लिए फाल इकदामात उठाए जाएं। आलमी सतह पर तरक्याती पॉलिसियों का फोकस तरक्याती मंसूबों से इंसानी वसाइल की फिक्री तरक्की की सिमत जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को इंसानी वसाइल की साइंसी और फिक्री तरक्की के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की के लिए एकेडमी इंडस्ट्री रवाबत ज़रूरी हैं। सदर मुमलिकत ने कहा, हाइब्रिड और ऑनलाइन तालीम की फराहमी पर खसूसी तवज्जो, तलबा की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया चौथे सनती इनकलाब की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तलबा को तैयार करें, तहकीक और तरक्की पर तवज्जो दें। सदर मुमलिकत को बताया गया कि यूनिवर्सिटी से मुल्की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को इंसानी वसाइल फराहम करने वाला सबसे बड़ा अदारा है। यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस में 13,000 तलबा मुख्तलिफ प्रोग्राम में ज़ेर तालीम हैं। साल 2000 से अब तक 24,000 तलबा मुख्तलिफ शोबों में फारुकुल तहसील हो चुके हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि अदारा ज़रूरतमंद और होनहार तलबा को हर साल 24 करोड़ की माली अमदाद और वसाइफ फराहम करता है। इस वक्त 1500 तलबा यूनिवर्सिटी की फराहम करदा माली अनाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। शहजाद हसन मिर्जा, रॉय न्यूज़, इस्लामाबाद। गुज़श्ता दिनों कश्मीर में इलेक्शन के दौरान हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद में थाना कोहना के मकाम पर लाश रखकर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कातिल चाहे कोई भी हो, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से सईद अवान की इस खसूसी रिपोर्ट में। हम इस्लामाबाद में खन्ना पुल के करीब वाक़ हैं, पुलिस चौकी के पास खड़े हैं, जहाँ पे कल जो कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, LA 12-5 के अंदर जो 2 अफराद का जो कत्ल हुआ था, उसके बाद लवाकिन यहाँ पे डेड बॉडीज़ यहाँ लेके खड़े हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं। FIR कटी हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। रात को मैं कह रहा हूँ कि जब हमें लाशें रोड पर रख के एहतजाज कर रहे थे ना जराई में, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया वहाँ पे पहुँच गई है, एक कर्नल पहुँच गया है रेंजर्स का जो है, तो दूसरा वो क्या नाम है AC साहिबा वहाँ पे पहुँच गई हैं, और चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद है कोटी में, बहुत अरेस्ट है। आप चलें अपने घर की तरफ दफनाएं या जो कुछ करते हैं आप अपने घर चलें तो हम ज़रूर करेंगे। तो 2 घंटे 3 घंटे गुजरे तो हम तो घर चले गए, लाशें लेके डेड बॉडियाँ लेके घर चले गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोई अरेस्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि नमाज के बहाने वहाँ से निकला और किसी दूसरे दरवाजे से निकल के। अच्छा, आप बताइए, आप अभी जो डेड बॉडीज़ यहाँ पे लेके आए हैं, नेक्स्ट क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। जो ताकतवर हैं उन्हें कोई भी नहीं पूछने वाला, और गरीब लोगों को अगर कोई ऐसा हो तो बगैर दस्तक के जो है कार्रवाई होती है, लेकिन अमीर लोगों के ऊपर कभी जो इंतज़ामिया या अदारे हैं वो हाथ नहीं डालते। अच्छा, ये बताइए, चूँकि ये जो वकूआ है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो वकूआ है वो उस एरिया में हुआ है, तो क्या समझते हैं यहाँ पुलिस कोई एक्शन ले सकती है, इंतज़ामिया ले सकेगी? वफाक में जी नहीं, वो तो वहाँ से जो है वो पुलिस आएगी, यहाँ से इजाज़त लेगी तो फिर कार्रवाई करेगी अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो इसके बाद मैं अरबाब इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो हमें इंसाफ दिलवाएँ। नौशरवान साहब उनसे बात करते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे डेड बॉडीज़ लेके आए, यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, आया ये पूछते हैं कि जो हमारी इंतज़ामिया इस्लामाबाद पुलिस है वो कितना किरदार अदा कर सकती है इस हवाले से? देखें, हमारा किरदार तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखना और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। इन लोगों की लीडरशिप से हमारी बातचीत हो गई है और ये भी इस बात पर राज़ी हैं कि ये भी बातचीत के ज़रिए जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी इनके मुतालबात हैं, अपनी लीडरशिप तक पहुँचाएँ।
باقی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت کنٹرول میں ہے. اسلام آباد کے علاقہ تما میں قبضہ مافیا کا راج. 22 کنال قبرستان کے لیے وقف اراضی کو بھی نہ بخشا اور قبضہ کرتے ہوئے قبرستان کو صرف 5 کنال پر محدود کر دیا، جس سے عوام میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور اسلام آباد انتظامیہ سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے خلیل احمد جنجوا اپنی خصوصی رپورٹ میں. ناظرین، ابھی تما کے علاقے کے اندر ایک قبرستان کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اس پر اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں کہ وہ 22 کنال کے اوپر مشتمل جو قبرستان ہے وہ 5 کنال تک محدود رہ گیا. اس پر بات کرتے ہیں اہل علاقہ سے، انہیں کیا معاملات درپیش ہیں. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی، یہ لوگ ہیں، یہ ابھی 5 کنال جگہ بھی نہیں رہ گیا، اور یہ کوئی بندہ باہر سے پٹواریوں لوگوں سے ملتا ہے، کوئی اندر پلازے بناتے قبرستان کے اندر، کوئی مکان بناتے، اور یہاں کا جو ہے نا یہ قبرستان کال ہے. اور جب بھی ہم قبرستان میں کھدائی کرتے ہیں تو ہڈیاں اس میں نکلتے ہیں. تو ہمارا عمران خان صاحب کو اور خرم نواز صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اے سی صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو ذرا کہہ دیں کہ پٹواری کو لے کے اس قبرستان کا نشاندہی کرا دیں. دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ جو قبرستان محدود کر دیا گیا ہے، آگے دکانیں بنا دی گئی ہیں، کافی سارے گھر بن گئے ہیں. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہا تھا قبرستان کے حوالے سے 1926 کا یہ ریکارڈ. ہمارا کیمرہ مین آپ کو فوکس کر کے یہ دکھائے گا. یہ اس کا تمام عکس بندی جو ہے نا مکمل طور پر موجود ہے. 1926 کا ریکارڈ ہے اور تمام ڈاکومنٹ جو پٹوار خانے کے یہ سارے کے سارے پروف کے طور پر موجود ہیں. کس طریقے کے ساتھ اس جگہ کے اوپر قبضہ ہوا، پھر دکانیں بنی، پھر مکان بنے. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جگہ مطلب ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے نا بندہ اس راستے کے اندر سے گزر سکے، چونکہ دکانوں کے آگے ٹھیے بنے ہوئے ہیں. ٹھیوں کی وجہ سے آئے دن ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، جس پر بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر، یہ قبرستان تھا 22 کنال کا، اور ان لوگوں نے قبضے کروا دیے. مکان کسی نے بنا دیے، کسی نے دکان بنا دی ہے. ابھی بالکل گلیاں بھی تنگ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بڑے مشکلات ہیں کہ ہم میتوں کو یہاں سے دور لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ناصر ہیں، رحمت کے بیٹے ہیں، اظہر ہیں، جہانگیر ہیں. ان لوگوں نے ایک گروپ بنا کے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم یہاں سے تقریباً 22 سال سے یہاں پہ ہیں، اور یہ لوگوں نے جو قبضہ دیا ہوئے ہیں، یہ تقریباً پچھلے 1.5 سے 2 سال ہو گئے کہ ان لوگوں نے یہ یہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. صرف یہ ریکویسٹ اس علاقے کا جو سربراہ ہے خرم نواز صاحب، راجہ خرم نواز صاحب، اس کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور عمران خان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بعد میں جو حکومت آئے گا یا شاید ایکشن لے گا یا نہیں لے گا. ابھی ہم نے جو آپ کے ہمارا مشن خدمت انسانیت ہے، جس کا صلہ اللہ سے حاصل کرنا ہے. میاں اسد ممتاز مالکہ، بلا تفریق ہر کسی کی مدد کرنا میرا فرض ہے. ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. ایمانداری سے سیاست کرنا پھولوں کی سیج نہیں. ان خیالات کا اظہار میاں اسد ممتاز مالکہ سابق ضلع نائب ناظم نے ایک میٹنگ میں کیا، جس میں رانا محمد یحییٰ فاروقی صدر پریس کلب بونگا حیات سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ سیاست ایک مشکل ترین کام ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلا تفریق ہر کسی کے کام آئے، کیونکہ ہمارے لیے سب برابر ہیں. ہم بدلہ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. جذبہ خدمت خلق کے تحت خدمت انسانیت کے عوض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی سائل کسی کے دروازے پر چل کر آتا ہے تو اوپر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی مشکلات حل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں. حلقہ کی عوام کے لیے ترقیاتی کاموں پر ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پورا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، کیونکہ جس ذات نے اتنی عزت دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے. جلد ہی بونگا حیات کہان سنگھ حویلی لکھا روڈ کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا. اس موقع پر میاں محمد احمد شیرازی کا وائس چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی، سیٹھ ظفر اقبال چیئرمین پریس کلب، میاں امتیاز اسلم لبانہ، میاں ریاض وٹو سمیت دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے. دنیا کے نواحی شہر چھانگا مانگا میں ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، اشتہاری مجرم کو گرفتار کیا گیا. تفصیلات کے مطابق ڈی پی او قصور عمران کشور کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل چونیا کے حکم پر تھانہ چھانگا مانگا کے ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے راہزنی اور ڈکیتی جیسی سنگین نوعیت کے جرائم سر انجام دینے والے اشتہاری مجرم رمضان کھوکھر کو گرفتار کر لیا. اس کے اسلحہ
قبضہ سے ناجائز اسلحہ نقدی رقم برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ اہل علاقہ نے پولیس کی اس کارروائی کو خوب سراہا۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح شیخوپورہ میں بھی ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایچ کیو شیخوپورہ ایم ایس ڈاکٹر اظہر امین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج پوری دنیا میں ہیپاٹائٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر ہیپاٹائٹس ڈے منایا، جس میں ہم نے سیمینار کا اہتمام کیا تھا اور بھی ہم نے واک بھی کی ہے۔ ہیپاٹائٹس ڈے کے ہمارا جو پیغام یہی ہے کہ اس میں ہم ہیپاٹائٹس ڈے میں لگاتار اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، علاج کروائیں، ویکسینیشن ہے، یہ جو باقی چیزیں ساری اس میں کمپلیٹ کروائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں پی کے ایل آئی سینٹر ہے، جس کے اندر ہیپاٹائٹس کے تمام ٹیسٹ فری کیے جاتے ہیں، اس کی تمام میڈیسن بھی موجود ہے۔ اس میں صفائی کا جو میرا پیغام ہے آپ کے لیے، وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پرائیویٹ کلینکس پہ جاتے ہیں یا گورنمنٹ سیٹر میں جاتے ہیں، سرنجز کا بار استعمال سے گریز کریں۔ جو اوزار ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، کیونکہ مینلی بلڈ بورن ڈیزیز ہیں۔ صفائی کا اس میں ہم نے مین خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایم سی پرائمری اسکول کھوکھر ٹاؤن مرکزی سٹی شیخوپورہ پرائمری اسکول کو ایلیمنٹری آفٹر نون اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ صوبائی وزیر میاں خالد محمود، سابقہ کونسلر پی ٹی آئی سیٹ افتخار احمد، عبدالغفار باری کی خصوصی کاوشوں سے اس پرائمری اسکول کو پرائمری سے مڈل تک اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں رپورٹ میں۔ جی، اسکول کا افتتاح ڈیزاسٹر مینجمنٹ صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے خود کیا اور اہل علاقہ نے بھی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اس دوران مہمان خصوصی سیٹ افتخار احمد رحمانی، سابق ضلعی نیب ناظم میاں لیاقت علی، میاں سلیم اور اسکول ٹیچرز نے بھی خطاب کیا اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو لے کر یوں ہی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور اسی طرح گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے سے اور جن علاقوں میں اسکول موجود نہیں ان علاقوں میں اسکول تعمیر کروانے سے مزدور اور جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دلوا سکیں اور اس طرح اکثر لوگوں کے بچے پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے اچھے اقدام کی بدولت ان کی مشکلات میں کمی آئے گی اور وہ بھی اپنے بچوں کو آسانی سے گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم دلوا سکیں گے۔ مزید انہوں نے اسکول میں نئی کلاس رومز تعمیر کروانے کا وعدہ بھی کیا۔ چورکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر فیسکو ملازمین کی مبینہ غفلت سے چک نمبر 1 گافبے میں طویل بجلی کی بندش اور خاتون کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ علاقہ مکینوں کا فیسکو شورکوٹ کے ملازمین کے خلاف احتجاج اور علاقہ مکینوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ فیسکو ملازمین کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ فیسکو ملازمین کی مبینہ غفلت پر خاتون جاں بحق ہونے کا معاملہ ایس ای او فیسکو کا نوٹس، جس میں فرائض میں غفلت برتنے پر 2 فیسکو ملازمین کو معطل ہونے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ ضلع والی سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں پر چک نمبر 135 شمالی کی صوبی برادری کے اہم رہنما نے نون لیگ چھوڑ کر تمام برادری سمیت چودھری عامر سلطان چیمہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آئندہ کی سیاست چودھری عامر سلطان چیمہ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چیمہ برادری کی حلقہ کے عوام کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مرنا جینا چودھری عامر سلطان چیمہ کے ساتھ ہے۔ چودھری عامر سلطان چیمہ کی حق، سچ اور مرافقت سے پاک سیاست سے متاثر ہو کر چیمہ خاندان سے شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر خدابخش صوبی، ملک امتیاز احمد صوبی، غلام محمد صوبی، حاجی وارث صوبی، ملک لیاقت صوبی، ملک فلک شیر صوبی، ملک امیر عبداللہ صوبی نے ایم این اے چودھری عامر سلطان چیمہ کی چک نمبر 135 شمالی آمد کے موقع پر ڈیرہ صوبی پر اپنے ساتھیوں سمیت چودھری عامر سلطان چیمہ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ تمام صوبی برادری کا مرنا جینا چودھری عامر سلطان چیمہ کے ساتھ ہے۔ ہم چودھری عامر سلطان چیمہ کو اپنی طرف سے ہر قسم کا مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اس موقع پر ایم این اے چودھری عامر سلطان چیمہ نے بھی صوبی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ اس وقت مشکل حالات کے باوجود علاقہ میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ سلام والی، سرگودا روڈ اور دیگر سڑکات کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے اور حلقہ کی عوام کی خدمت ہی میرا اولین مشن ہے۔ اس موقع پر نمبردار ایسوسی ایشن کے تحصیلدار صدر ملک زید اللہ لاڑا، ملک امیر عبداللہ لاڑا اور مہر سیف اللہ لالی، چودھری اقبال اور دیگر بھی موجود تھے۔
रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। गुज़श्ता रोज़ रक्षस से गिरकर जाँ बहक होने वाले शख्स से बरामद होने वाली रकम 58,330 रुपए की रकम को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। सफदराबाद का रिहायशी 60 साला मोहम्मद हुसैन वल्लालदीन लाहौर से शेखुपुरा जा रहा था कि क्रिसेंट फैक्ट्री के करीब चलते हुए रिक्शे से गिरकर जाँ बहक हो गया। बाद अज़ां रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर्स अली इमरान अवान ने मिलने वाली 58,000 की रकम जाँ बहक होने वाले शख्स की हकीकी भाई कासिर वल्लालदीन के स्पुर्द की और उनके भाई की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। इस पर लवाहिकीन ने रेस्क्यू अफसरान का शुक्रिया अदा किया और रेस्क्यूज के जज्बा ईमानदारी को खूब सराहा। रहीम यार खान में हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिपोर्टर मोहम्मद आकिब अनवर की अपडेट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 1 अरब दरख्त मुहिम के सिलसिले में वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान ताहिर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ख़वातीन बाग का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा फरीद नवाज यूनिवर्सिटी के मेन गेट के दाएं जानिब कायम किए जाने वाले इस ख़वातीन बाग में यूनिवर्सिटी की ख़वातीन असातिज़ा स्टाफ और तालिबात ने मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के पौधे लगाए। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने कहा कि वुमेन गार्डन इनका मंसूबा था जिसे यूनिवर्सिटी की ख़वातीन असातिज़ा ने मुकम्मल कर दिखाया। इस मौके पर सरबराह शोबा ह्यूमैनिटेरियंस और सोशल साइंसेज डॉक्टर समीना सरवत, लेक्चरर साइमा नौरीन खोसा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार अक्सा खालिद और दीगर ख़वातीन असातिज़ा स्टाफ और तालिबात ने ख़वातीन बाग में पौधे लगाए और यूनिवर्सिटी का एक कॉर्नर सिर्फ ख़वातीन गार्डन के नाम से मौसूम हो गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान ताहिर ने कहा है कि ख़वातीन तकरीबन तमाम जामियात के अंदर 50% हो गई हैं। इनका तदरीस के शोबे में इल्मी किरदार काबिल कदर है। अब साफ और सरसब्ज पाकिस्तान के मंसूबा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अब ख़वातीन फैकल्टी स्टाफ और तालिबात की जिम्मेदारी है कि वो इस ख़वातीन गार्डन की नशोनुमा करें और पौधों की आबयारी करें। मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता ख़वातीन असातिज़ा स्टाफ और तालिबात ने ख़वातीन गार्डन में पौधे भी लगाए। दाऊद खेल में जहां अंजुमन ताजरान दाऊद खेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां थाना दाऊद खेल और बल्दिया दाऊद खेल की नाकिस कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हफीजुल्लाह कुरैशी। अंजुमन ताजरान दाऊद खेल के अहदेदारान सदर शेरबाज खान, जनरल सेक्रेटरी आमिर लाला, चेयरमैन हमीदुल्ला खान, लीगल एडवाइज़र एडवोकेट सैफुल्ला खान और दीगर अहदेदारों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्दिया दाऊद खेल और थाना दाऊद खेल की नाकिस कारकर्दगी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ताजरों के साथ थाना दाऊद खेल की हदूद में 15 से 20 चोरी और डाके की वारदातें हो चुकी हैं, मगर अभी तक एक भी मुजरिम पकड़ा नहीं गया। कुछ की तो FIR भी दर्ज नहीं की गई। पुलिस ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये नालों में निकल जाएगा। अभी नालों की हालत आपके सामने है। नालों में और होल जो है ना वो घर के खाद हैं, घर जो है ना उनके क्रैक हो चुके हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस क्या है? जैसे कि अभी एक हफ्ता पहले बारिश हुई है, पूरे शहर की हालत तबाह हो गई है। तकरीबन जो है ना 3 साल में जो वारदातें हुई हैं, एक भी कवर नहीं हुई, एक भी क्लियर नहीं हुई। अंजुमन ताजरान ने बल्दिया की नाकिस कारकर्दगी पर भी अफसोस करते हुए कहा कि ये दफ्तर करप्शन का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से चोरी और डाके की वारदातों में इजाफा हुआ है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स का गुज़श्ता चंद सालों में कई बार ठेका किया गया और नई लाइट्स लगाई गई, लेकिन गलत लाइट्स और नाकिस लाइट्स लगाने की वजह से थोड़ी अरसे बाद वो ख़राब हो जाती हैं, जबकि पुराना मटेरियल कबाड़ की कभी नीलामी नहीं की गई। इसकी भी तहकीकात कराई जाए कि पुराना माल कहाँ जाता है। इसके अलावा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जबकि बल्दिया वाले सफाई करने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर बल्दिया ने सफाई न कराई तो हम गंद उठाकर बल्दिया के दफ्तर में जाकर फेंक देंगे। हफीजुल्लाह कुरैशी, रायल तेज न्यूज़, दाऊद खेल। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से। अपने नुमाइंदे बाबर जहीर वाला की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल के नवाही गांव सरावाली भलेर चक नंबर 123 और इसके गिरदो नवा में हालिया बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी हो गया
اور سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی میں 5 سے 6 فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ علاقہ گزشتہ کئی برسوں سے اس بارش کے سیلابی پانی کی نظر ہو جاتا ہے کہ کسانوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ سانگلہ ہل شہر اور اس کے گرد و نواح کا سیوریج اور بارش کا پانی اس نشیبی علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان، کماد اور تل اور دیگر سبزیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس علاقے میں جانوروں کے لیے سبز چارے کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ سابق دور حکومت میں اس علاقے میں باقاعدہ طور پر سیم نالے کی کھدائی کا کام پر وقت مکمل ہو چکا تھا اور حکومت تبدیل ہوتے ہی یہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا، جس سے اس علاقے میں سیلابی صورتحال سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اس علاقے سے فوری طور پر پانی کے اخراج اور سیم نالوں کی کھدائی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ان کی زرعی زمینیں قابل کاشت بن جائیں اور وہ اپنے خاندانوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور رائل تیز وکاس احمد کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی نایاب، عوام سارا دن خوار ہو کر شام کو خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ تفصیلات کے مطابق حویلی لکھا میں یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا، چینی اور گھی نایاب ہو چکا ہے۔ اپنے قریبی اور جانے والے لوگوں کو اشیاء مہیا کی جا رہی ہیں اور غریب عوام جو قطاروں میں کھڑی ہے ان کو سارا دن خوار ہو کر شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے اور جو اشیاء موجود ہیں وہ بھی بالکل ناکارہ ہیں۔ عوام کا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اعلیٰ افسران اور اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بزنس رپورٹر رحیم یار خان محمد عاقب انور نے بتایا کہ ریجنل پولیس آفیسر محمد زبیر دریشک نے تھانہ ارنڈا میں محمد پناہ آباد پور، رکن پور اور اقبال آباد کی انفارمل انسپیکشن کرتے ہوئے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ، تھانہ کی حوالات اور دیگر دفاتر کا معائنہ کیا۔ تفصیل کے مطابق RPO نے انسپیکشن کے دوران بیرکس، تفتیشی افسران کے کمرے، مال خانہ اور سرویلنس کیمروں کا معائنہ کیا۔ SHO تھانہ کو صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے تھانہ کی انسپیکشن کے بعد رائے رجسٹر میں اپنے تاثرات کا اندراج کیا۔ RPO نے تھانہ کے اسٹاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے پیغام کے مطابق گڈ گورننس اور جرائم کی بے کنی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کرپشن کا خاتمہ، پولیس کا عوام کے ساتھ بہتر رویہ تھانہ کلچر کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر SDPOز اور دستگیر لنگانے، زبیر بنگش اور RPO کے پرسنل اسٹاف آفیسرز بھی موجود تھے۔ رحیم یار خان میں ہمارے بیورو چیف کیوان دانش کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں پیپلز پارٹی کے سٹی صدر راجہ خان سولنگی کے ڈیرے پر سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی 66ویں سالگرہ کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی رہنما سے سردار عظیم خان سولنگی، ضلعی صدر حبیب الرحمان گوپانگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر حبیب الرحمان گوپانگ، سٹی صدر راجہ خان سولنگی نے کہا کہ آصف علی زرداری کو جتنی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اتنا تشدد اور ظلم کسی سیاسی رہنما نے برداشت نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری کو مرد حر کا خطاب ملا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی زندگی کا سفر جمہوریت کو مضبوط کرنے میں گزر رہا ہے۔ نوجوان قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جنوبی پنجاب کے صدر سید احمد محمود کی سرپرستی میں کارکن متحد ہو چکے ہیں۔ اب کوئی طاقت پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ تقریب سے ضلعی انفارمیشن سیکرٹری مرشد سعید ناصر، سٹی جنرل سیکرٹری حسنین شاہ، جنید شاکر، جہانگیر گوندل اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ حافظ عبید اللہ، ملک عاشق، رانا شہباز، شوکت علی، واحد بخش گوپانگ، محمد صدیق سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ آخر میں آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کی درازی عمر کے لیے دعائیں کی گئی۔ پاک پتن میں سٹی پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن، 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 120 کیمیکل ڈور اور متعدد پتنگیں برآمد کر لی گئیں۔ DPO فیصل مختار کی ہدایت پر پولیس نے محلہ صوفی آباد میں پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کی۔ SHO سٹی رائے خضر حیات نے بتایا
کہ پولیس نے 2 پتنگ فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 120 عدد کیمیکل ڈور، متعدد پتنگیں اور موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برآمد سامان پولیس تحویل میں ہے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن کا کتا گم ہو گیا۔ پولیس اور کارپوریشن عملہ کتا ڈھونڈنے میں مصروف۔ شہر بھر میں رکشوں پر اسپیکر لگا کر کتے کی گمشدگی کے اعلانات کروائے جا رہے ہیں۔ ملازمین کو ہر حال میں آج ہی کتا تلاش کر کے کمشنر ہاؤس پہنچانے کی سخت تلقین کی گئی ہے۔ کتا کمشنر ہاؤس سے گم ہوا۔ جس صاحب کو ملے مہربانی فرما کر وہ کمشنر ہاؤس پہنچا دے۔ اگر ہماری کارروائی کے دوران کسی سے وہ کتا برآمد ہوا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ محترم جناب کمشنر صاحب گجرانوالہ کا سیالکوٹ پہ پی پی 38 کے ضمنی الیکشن 165 پولنگ سٹیشنز پر ہو رہے ہیں، جن میں تحریک لبیک، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ اصل مقابلہ نون اور پی ٹی آئی کے امیدواران میں ہے۔ ووٹرز کی تعداد 2,33,422 ہے۔ نون لیگ کے خوش اختر سبحانی کی وفات کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کے بھائی چودھری طارق سبحانی نے حصہ لیا، جبکہ پی ٹی آئی میں حسن سلیم بریار نے بھی الیکشن میں حصہ لیا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ بارش کے باوجود عوام اپنے اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے حق رائے دہی استعمال کرنے آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے رینج کے مختلف اضلاع سے بھی نفری بلائی گئی ہے۔ مختلف علاقوں سے دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔